بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سوال ہمارے پاس ہے کہ امیر المومنین خلیفہ سوم داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کس طرح لائیں؟ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کیا تھا؟ دیکھیں، اس حوالے سے تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ امیر المومنین خلیفہ اول یار غار و مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے پہلے مبلغ تھے، اور اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، اور آپ نے دعوت دینا شروع کی، اور آپ کی دعوت پر کئی افراد نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور کئی ہستیاں تھیں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی لانے کی دعوت دی، آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور تو لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا. اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا جو چچا تھا حکم بن ابو العاص، اس نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور کہا اسلام کو چھوڑ دو. آپ نے کہا میں اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ تاریخ ابن اسحاق میں موجود ہے. اور شروع میں ہی آپ اسلام لے آتے. پہلے جو 10 افراد تھے جنہوں نے سبقت کیا اسلام لانے میں، سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، پہلے 10 افراد میں آپ اسلام لے آئے تھے. یہ موجم کبیر میں روایت موجود ہے. تو شروع میں ہی آپ اسلام آپ نے قبول کر لیا تھا. بہت بڑی ہستی ہیں، اور 2 دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد بننے کا آپ کو شرف حاصل ہے. اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. جامع القرآن بھی آپ کا لقب مبارک ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. تیسرے خلیفہ راشد بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی بھی ہیں. اور اس والے سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو بہت بڑی ہستی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی جو قبر مبارک ہے جنت البقیع شریف میں.